بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈسیبلٹی کین ناٹ ایکلپس یور ایبلٹی اینڈ کیپیبلٹی. معذوری کوئی مجبوری نہیں ہے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت یہ بچہ، یہ میرا ہیرو، میرے شہر سہاوا کا ہیرو تنزیل، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور آج میں آپ کی ملاقات تنزیل سے کرانے جا رہا ہوں. اس سے پوچھوں گا کہ جناب زندگی میں یہ کیا کر رہا ہے، کیا کارنامے ہیں اس کے، کیا مشکلات ہیں، اور ان مشکلات پہ اس نے قابو کیسے پایا ہے اور یہ کیسے قابو پا رہا ہے. تنزیل بیٹا خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ جی. ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا جو اسپیشل ہونا ہے وہ کیا ہے؟ اسپیشل ہونا یعنی کہ اس سے مراد آپ باقی بچوں سے زیادہ اسپیشل ہیں، زیادہ کیپیبل ہیں، وہ کیا ہیں، کیسے؟ آپ جو ایک طرح کی ظاہری طور پہ آپ کو معذوری لگ رہی ہے یا آپ کو نہیں لگ رہی، لوگوں کو لگ رہی ہے، وہ معذوری کیا ہے؟ لوگوں کو تو لگ رہی ہے یہ مجبوری ہے، لیکن میں محسوس نہیں کرتا یہ مجبوری. یہ معذوری ہے، یہ تنزیل محسوس نہیں کر رہا. یعنی ہاتھ اور پاؤں دونوں تنزیل کے پیدائشی طور پہ نہیں ہے جی، یا کسی حادثے کی وجہ سے؟ پیدائشی طور پہ نہیں ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پڑھ تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں مکمل دی ہیں، کان دیے ہیں، لکھ تو نہیں پاتے نا آپ؟ میں لکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے بورڈ کے پیپر دیے نا، اس میں مجھے ٹائم نہیں ملا. اچھا، ٹائم نہیں ملا. یہ بورڈ کے پیپر کون سے تھے جی؟ یہ 9th کلاس کے تھے. 9th کلاس کے، یہ پچھلے سال جو ہوئے ہیں، اس میں آپ پراپر لکھ نہیں پائے. کیوں نہیں لکھ پائے؟ ویسے 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے نا، تو جو لوگ ہوتے ہیں نا اسپیشل، انہیں آدھا گھنٹہ فالتو دیا جاتا. آپ کو آدھا گھنٹہ فالتو نہیں دیا گیا؟ نہیں، مجھے نہیں دیا گیا کیونکہ نا میرے ساتھ کوئی رائٹر نہیں تھا، تو مجھے رائٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر رائٹر مجھے مل جائے، ایون مل جائے، تو وہ مجھے ٹائم پر فالتو دیتے ہیں. آپ اس دفعہ بھی رائٹر جو لے کے جائیں گے وہ کیا صرف آپ کے ساتھ ہیلپ کرے گا، بیٹھے گا؟ وہ صرف بیٹھے گا اور میں لکھوں گا. ناظرین، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام طور پر رائٹر جو ہے وہ ویژولی امپیئرڈ جو بچے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو آنکھوں سے معذور ہیں، نابینا ہیں یا جزوی طور پہ نابینا ہیں، ان کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ بچہ، اس سے اسے ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا کیونکہ ہم کچھ چیزوں میں پھنسے ہوئے، کچھ کلیشیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا ہے جی، اس کے ساتھ رائٹر ہوگا تو پھر اسے ایکسٹرا ٹائم دیا جائے گا، ادروائز ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا. ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، انہیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک بچہ وہ معذور نہیں بننا چاہتا، ہم اسے زبردستی معذور بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اس بات کو تو چھوڑیے تنزیل، مجھے یہ اپنا جو آپ کا تعلیم کا سفر ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ آپ اس وقت کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں سینا اکیڈمی میں پڑھ رہا ہوں. تو پہلے میں بہت سے اسکول میں گیا ہوں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ اسپیشل بچے ہیں، ہم اس کو نہیں رکھیں گے. پھر میری والدہ بہت سیڈ ہوگی، تو انہوں نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے 8 سال سے پڑھ رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں، تو اب جو باقی اسکولوں میں گئے انہوں نے کہا ہمیں ایڈمیشن نہیں دیں گے. پھر میں سینا اکیڈمی میں آیا ہوں، تو یہ جو پرنسپل فاروق صاحب ہیں، انہوں نے بولا کہ میں یہ بچے کو رکھوں گا، یہ میرے لیے بچہ اسپیشل ہے، تو یہ میری فیس بھی نہیں لیتے. اچھا جناب، ماشاء اللہ. ایک دیکھیے کہ مثبت اور منفی پہلو ہمارے معاشرے کے، کہ بچہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اسکولوں نے انکار کر دیا کہ جی یہ بچہ اسپیشل ہے. اسپیشل ہے تو ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اسے نہیں رکھ سکتے. تو یہاں جب سینا اکیڈمی اسکول ہے جناب سہاوا میں، ہمارے بھائی ہیں عمر فاروق صاحب ایم ڈی ہیں، اور اس کے پرنسپل ہیں جو ساجد صاحب، ان لوگوں نے اس بچے کو سینے سے لگایا. الحمدللہ معاشرہ زندہ بھی ہے. کیوں جی تنظیم؟ تو آپ کی جو ہیں والدہ، وہ آپ کو لے کے آئیں؟ جی، والدہ آئی تھی، ساتھ ماموں آئے تھے. اور انہوں نے کیا کہا جی کہ فیس کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ تو والد صاحب تو کہتے تھے ہم فیس دیں گے، وہ ہم دے سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں کہ ساری فیس. تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لیتے.
دیکھیے یہ دوسری خوبصورتی کہ والد اس کے لوور مڈل کلاس سے ہیں, وہ یو اے ای میں مزدوری کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا, والدہ کا کیا کہنا تھا کہ ہم فیس دے سکتے ہیں, دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف اسکول کے پرنسپل, اسکول کی انتظامیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس بچے کی فیس نہیں چاہیے. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 9th کے پیپر بھی دیے, رزلٹ کیا رہا جناب؟ 300 مارکس. اور اس میں ایک سپلی بھی ہے, آپ کو سنا؟ جی میتھ میں پتر سپلی کیوں آئے؟ یہی بس رائٹر نہیں تھا, میں بہت سلو لکھا تو اس لیے نہیں, میں لکھ نہیں پایا, ٹائم نہیں ملا. اور ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بچہ کیسے لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے, کہ اس معذوری کو اس نے اپنی مجبوری واقعی نہیں بننے دیا. اور مجھے تنزیل یہ بتائیے, آپ کو تو اللہ نے ہمت دی ہے, آپ کے والدین اور آپ کی فیملی انہیں کتنی ہمت دی ہے, اور کیسے جناب آپ کو لے کے چل رہے ہیں؟ وہ بہت اچھا میرے ساتھ ان کا سلوک ہے, وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے یار, ماں تو بڑا پیار کرتی ہے, ماں تو 16 سال سے نا میری ذمہ داری اٹھائی ہے, مطلب 16 سال سے ماما مجھے اٹھا کے ٹیوشن چھوڑتی ہیں, ماشاءاللہ. مطلب اسکول میں ماموں لے جاتے ہیں, رکشے تک ماما اٹھا کے جاتی ہیں. والدہ تو بہت پیار کرتی ہیں, والد صاحب سب بہت اچھے ہیں, ہر خواہش پوری کرتے ہیں. اللہ آپ کے والدین کو تا دیر آپ کے سر پہ رکھے. اور جو آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں جی؟ ہم 4 بھائی ہیں. 4 بھائی. باقی بھائیوں کا کیا طور طریقہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بھائی بہت اچھے ہیں. روب شوق چلتا ہے آپ کا؟ بڑے بھائی کا روب تو چلنا چاہیے نا. اور جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تو اٹھائے پھر رہے ہیں آپ کے دوست, آپ کے کلاس فیلوز, کیا سلسلہ ہوتا ہے جی؟ ادھر سے ادھر سے ادھر جانا آنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرا ایک دوست ہے, سبور نام ہے اس کا, تو وہ مجھے لنچ بھی کراتا ہے, بریک ٹائم چھٹی ٹائم اٹھا کے لے کے اوپر آتا ہے, بیگ اٹھاتا ہے سارا, وہ مجھے اٹھا کے لے کے آتا ہے. ساتھ ہی زہیب نام ہے لڑکے کا. زہیب اور عبدالصبور جو ہیں یہ آپ کے دوست ہیں, اور یہ آپ کے نام مجھے کہتے ہیں, تو باقی کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ باقی اٹھانے سے ویٹ اس کا مطلب ہے کہ دوست ہم نے تگڑے بنائے ہیں. یہ زہیب اور عبدالصبور دونوں جو ہے صحیح مسکولر قسم کے لڑکے ہیں, تو آپ کو اٹھائے کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے, اور یہ فرض اپنا پورا کر رہے ہیں. تو اب جو ہے آپ فائنل میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں, میٹرک میں. اور بیٹا یہ بتائیے کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے, کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بنیں گے آپ انشاءاللہ جی, ڈاکٹر بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے خواب, ان کے اساتذہ کے خواب, ان کے والدین کے خواب, یہ سارے اللہ تعالیٰ پورے کرے گا. اللہ نیتیں جو اچھی نیتیں ہیں وہ تنزیل رب پوری کرتا ہے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں, یہ خواب انشاءاللہ پورا ہوگا, پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اور ایک بات مجھے اب جو ہے نا میں امپورٹنٹ آپ سے یہ چاہتا ہوں, یہ جو اسپیشل ہونا ہے یہ بہت سارے معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو, ان کے والدین کو اور معاشرے کو کیا پیغام ہے؟ یہ کہ یہ جو ہے یہ اسپیشل, یہ کتنے لوگوں کی نظروں میں یہ اسپیشل ہوتے ہیں, باقی یہ جو ہے یہ خود محسوس نہیں کرنا چاہیے انسان کو. ویری گڈ جی. اللہ پاک نے نا بنایا نا انسان کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جن والدین کے گھر ایسے بچے پیدا ہوں, والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین کو بھی نہیں کرنا چاہیے, مطلب کہ بچے کو مطلب کرنا چاہیے, کہتے ہیں نا کہ بچے کو اتنی پریشان نہیں ہونا چاہیے والدین کو جی کہ ہمارے گھر یہ بچہ پیدا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ والدین سنیے, وہ والدین جن کے بچے اسپیشل ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا رزق اسی بچے کی وجہ سے آ رہا ہو. پھر یہ معاشرہ جن کے گھروں میں, اپنے گھروں میں اسپیشل بچے نہیں ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے گھر اسپیشل بچہ ہے تو وہ کسی آفت کی وجہ سے, اللہ کی ناراضی کی وجہ سے ہے, یا کسی کی بد دعا کی وجہ سے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, یہ ان کے لیے آزمائش کم, یہ معاشرے کے لیے, ہمارے لیے آزمائش بڑی ہوتی ہے. ہمارا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ. اور دیکھیے اگر کسی کو اسپیشل اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے ان رازوں کو, ان حکمتوں کو. تو میں اسی دعا کے ساتھ, اسی خواہش کے ساتھ تنزیل
ناظرین سے اجازت چاہوں گا, آپ سے بھی اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں کو پورا کرے, آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جزاک اللہ.